بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد سے رضا سعید پروگرام کیپٹل ٹوڈے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ کا آج کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ بہت سے موضوعات ہیں، پارلیمان کے اجلاس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے اوپر مسلسل ایک ٹینشن بڑھا دینے کا سلسلہ اور اس قسم کے بیانات کے جس میں تمام تر ذمہ داری کشمیر میں جو لوگ محصور ہیں ان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، اکراس دا بارڈر پاکستان کے اوپر ذمہ داری ان کی طرف سے ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی میڈیا مسلسل 1 پوائنٹ ایجنڈا فوکس ہے، کورونا پہ بات نہیں کر رہے۔ اپنے ملک میں 1 ارب 35 کروڑ جو انسان بستے ہیں، جو جنگل ہے انسانوں کا بھارت، اس کے اندر ان کے کیا حالات اور معاملات ہیں اور وہ کس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں، اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی، لیکن گفتگو کا مرکز و محور ہمیشہ پاکستان، کشمیر اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے وہ مفروضاتی اقدامات کے جو بھارت کے الزامات کے مطابق کشمیر کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں بھارت کی دراندازی جس کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے موجود ہیں، عالمی عدالت انصاف تک معاملہ گیا ہوا ہے۔ جی کلبھوشن یادو صاحب جو کہ لیفٹیننٹ کمانڈر ہیں بھارت کی نیوی کے اور ایک تاجر کے روپ میں وہ سویلین پاسپورٹ کے ساتھ ایران میں بھارت کے طرف سے رہائش پذیر تھے، وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے ایک بہت بڑے دہشت گردی کے نیٹ ورک کو پورا بلوچستان ریجن، سندھ ریجن اور پاکستان کے بیشتر علاقوں میں کلبھوشن یادو کا نیٹ ورک کام کر رہا تھا۔ بلوچستان لبریشن آرمی جو کہ ایک دہشت گرد ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشن ہے، حکومت پاکستان نے اس کو دہشت گرد ڈیزگنیٹ کیا، برطانیہ نے بھی کیا، امریکہ نے بھی کیا، ان کے ساتھ ان کے کھلے روابط ہیں، اور پھر وہاں ان کے میڈیا چینلز کے اوپر بیٹھ کے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں ان کے ایسٹس موجود ہیں اور ان کے ساتھ رابطوں میں۔ بہرحال یہ ایک معاملہ ہے، اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ اپنے معزز اراکین سے اس کے اوپر ضرور فیڈ بیک لے لیں۔ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے اس وقت ہمارے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات محترم جناب احمد جواد صاحب مواصلاتی رابطے پر موجود ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے مہمانان گرامی کو۔ بھارت کے ان معاملات کے ساتھ ساتھ جو ڈومیسٹک اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں آج گفتگو کرنی ہے۔ پارلیمان کا اجلاس جاری ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی کا یہ سیشن اپوزیشن کی ریکوزیشن کے اوپر طلب کیا گیا، اور اس سیشن کے دوران دھواں دار تقاریر دونوں جانب یعنی حزب اختلاف اور حکومت کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ ایک بات جو بہت زیادہ پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بن چکی ہے اور لوگ اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور شاید مین اسٹریم میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے، آج ہم ضرور کریں گے، وہ یہ کہ کیا پبلک انٹرسٹ کیا سرو ہو رہا ہے اس وقت۔ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ پارلیمان کے اجلاس میں آپ تینوں مل کے ایسا کیا کر رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کے عوام کو کورونا وبا کے حوالے سے فوری طور پر کچھ اچھی خبر ملنے کا امکان ہے یا کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ یہ بھی ہم آپ سے جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پولیٹیکل کمیونیکیشنز کا ایک نوٹیفیکیشن کل رات جاری ہوا، لانگ اویٹڈ نوٹیفیکیشن کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو کہ ماضی میں پنجاب حکومت کی ترجمانی کرتے تھے، ایک عرصے سے وزیر اعظم ہاؤس میں دیکھے جاتے ہیں اور کافی فعال نظر آتے ہیں میڈیا کے اوپر وزیر اعظم ہاؤس کی ترجمانی کرتے ہوئے، لیکن بغیر نوٹیفیکیشن بغیر کسی ٹائٹل کے کام کر رہے تھے۔ بالآخر کل رات ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا۔ اس نوٹیفیکیشن کا کیا پس منظر ہے اور اس کے اوپر کیا تجزیے تبصرے ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ احمد جواد صاحب سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ احمد جواد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ احمد جواد صاحب، پارلیمان کا اجلاس جاری ہے اور آپ کی جماعت اس وقت حکومت کر رہی ہے پاکستان پہ، باقی دیگر جماعتیں بھی وہاں پر فعال ہیں۔ کیا پبلک سروس میں ایسا کیا ہوا ہے پچھلے 3-4 روز کے دوران جس کو ہم رکھ سکیں اپنے ناظرین کے سامنے کہ جناب ہماری پارلیمان نے پچھلے 4 دن میں یہ کر لیا آپ کے لیے؟ دیکھیں، پارلیمنٹ کا فورم جو ہے وہ تمام جماعتوں کے لیے ایک اپنی اپنی رائے دینے کے حوالے سے ہے۔ اس وقت کوئی آرڈیننس یا کوئی بل پاس کرنے کا تو میرا خیال ہے کہ موقع نہیں ہے۔ اچھا، اس پارلیمنٹ کے اجلاس کو جب بلایا گیا تھا تو اس کا پرائمریلی مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال ہے اس میں تمام جماعتیں اپنا موقف پیش کر سکیں، اس کو ڈیلیبریٹ کر سکیں، اس کو ڈیبیٹ کر سکیں۔ اچھا، اگرچہ
کرونا کے حوالے سے جو کمپلیٹ اسٹریٹجی ہے یا اس کی ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن ہے وہ ایک نیشنل کمانڈ اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کے تھرو ہو رہی ہے، جس میں کہ تمام پروونسز کی نمائندگی ہے اور اس میں پبلک سیکٹر اور گورنمنٹ کے تمام نمائندے موجود ہیں. تو وہ تو ایک ایگزیکیوشن اور جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک فورم ہے. پارلیمنٹ میں کا اجلاس بلانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لیا جا سکے کہ اس وقت کرونا کے حوالے سے حکومت جو اقدامات کر رہی ہے ان کی کیا سجیشنز ہیں، ان کی کیا فیڈ بیک ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی سیاست کی اگر آپ ڈائنامکس کو دیکھیں تو اس میں پارلیمنٹ ہی ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، جہاں پہ حکومتی اقدامات کو نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، جہاں پہ حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے کیے گئے سوالات کا جواب بھی دینا ہوتا ہے. تو یہ ایز سچ اس میں پبلک سروس کے ریفرنس سے میں شاید زیادہ اس کو میں اور ایکسپلین نہ کر سکوں. جی سر، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے جو ایک ٹیکسٹ بک رسپانسبلٹی ہے پارلیمان کی اس کے بارے میں آپ نے بہت خوبصورت الفاظ میں بات کر لی. لیکن گزشتہ 4 روز سے ٹی وی پہ لائیو دیکھتے ہیں ہم بھی اور آپ بھی، تو بظاہر جو گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر اور جو گفتگو کا معیار ہے اور جو فوکس ہے ڈسکشن کا وہ کچھ تھوڑا سا ناقابل فہم سا لگ رہا ہے. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید ان کے مسائل جو ہیں وہ ترجیح نہیں ہیں آپ لوگوں کی، ان کی ترجیحات شاید ایک دوسرے کو ٹیک ٹو دا ٹاسک والا معاملہ نظر آ رہا ہے. تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کا ایک ہی جیسا حال ہے. یہ جاننا چاہ رہے تھے ہم کہ پبلک ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں رضا سے یہ سب اگر آپ امریکہ کو بھی دیکھیں وہاں پہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے درمیان جب سے کرونا وائرس شروع ہوا ہے دونوں تقریباً ایک اپوزٹ موقف کے ساتھ موجود ہیں. جہاں پہ ریپبلکنس جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کے اگینسٹ ہیں تو اس کے بالکل اپوزٹ ان کی اوپینین ہے. تو وہاں پہ بھی ایک صورتحال ایسی ہے کہ جہاں پہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے اپنے اپنے موقف کے مطابق وہ اختلاف رائے بھی کر رہے ہیں، اپنی رائے بھی دے رہے ہیں. تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ جو حکومت کر رہی ہے اگر اس پہ اپوزیشن کا کوئی موقف ہے، چاہے وہ تنقید ہے، چاہے وہ اگر جیسے آپ نے خود بیان کیا کہ کچھ وہاں پہ ان پلیزنٹ سچویشن بھی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے جہاں پہ تنقید ہوگی وہاں پہ آپ بہت زیادہ پلیزنٹ سچویشن کی توقع تو آپ کر نہیں سکتے کہ جب تنقید ہوگی تو اس میں کچھ چیزیں بری تو لگتی ہیں اور بعض اوقات ایموشنز میں دونوں طرف سے گولہ باری تھوڑی زیادہ بھی ہو جاتی ہے اور ایموشنز کا جو ایک لیول ہوتا ہے وہ بھی ہر انڈیویجول کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ کو بڑی بڑی لاجیکل تقاریر بھی ملیں گی، جذباتی تقاریر بھی ملیں گی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جیسے میں نے امریکہ کی ایگزامپل دی تو اور کنٹریز میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ڈیبیٹ اور ڈیلیبریشن جاری ہے. ٹھیک ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بیرسٹر صاحب پارلیمان کا اجلاس جاری ہے. تینوں بڑی سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مخصوص طرز سیاست کے ساتھ وہاں پر گفتگو میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی گاہے بگاہے 18ویں آئینی ترمیم کا ذکر کرتی ہے لیکن کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں آپ کے انداز میں. تھوڑا سا ایگریشن بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ہوتا ہے اس بات کو لے کر کہ شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر کچھ ایسی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں کہ جو آپ کی جماعت کے لیے شاید ناقابل قبول ہوں. کیا کہیں گے اس پہ؟ بہت شکریہ رضا بھائی. ہمارا ایگریشن اس لیے نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سٹرگل ہے. یہ ملک بے آئین تھا، کوئی آئین یہاں پہ موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ ملک دو لخت ہوا. ذوالفقار علی بھٹو آئے، پاکستان کا پہلا متفقہ آئین بنا لیکن چند سالوں کے اندر اسے ختم کر کے ملک کے اندر ایک طویل مارشل لا لگا اور اس کے بعد وہ آپ کو پتہ ہے ان کا جو حال ہوتا رہا. پھر ایک دوسرا مارشل لا 10 سال کے لیے لگا. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اس نے تمام جماعتوں کو ساتھ لیا اور ریوائول آف دا کانسٹیٹیوشن ہوا دوبارہ سے. دوبارہ تمام جو روح تھی، ایسنس تھی کانسٹیٹیوشن کی، اسے بحال کیا گیا 18ویں ترمیم کے ذریعے اور اس پہ تمام جماعتیں آن بورڈ تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ایک کامن
میں کہتا ہوں ایک کنسنسس ایوالو ہوا پاکستان کے اندر، تمام لوگوں نے، تمام عوام نے اور ہر مکتبہ فکر نے اس کی سپورٹ کی، اس لیے اس کی مخالفت میں کوئی نہیں آیا اور اس کے حق میں تھا۔ اب یہ کسے مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس ملک کے اندر اگر ملک ٹوٹا تھا تو اس آواز سے ٹوٹا تھا کہ یہاں پہ صوبائی خود مختاری نہیں ہے۔ مشرقی پاکستان کی یہی سب سے بڑی آواز تھی، یہی بات تھی، یہی مجیب الرحمان کہتے تھے، جو بنتا بنتا جو 6 نکات تھے وہ کہاں تک خود مختاری تک بات چلی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کو تقریباً 50 سال کے بعد یہ ایک موقع ملا ہے کہ دوبارہ سے تمام قوم متفق ہو کے ریوائیو ہوا، تو اب یہ کون سی جماعتیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی میں انہیں پولیٹیکل فورسز نہیں کہتا، یہ فورسز وہ ہیں جو پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی سے ڈرتی ہیں، پارلیمان کی بالادستی سے ڈرتی ہیں، پاکستان کے اندر تمام ادارے اپنے اپنے ڈومین کے اندر رہ کے کام کریں گے، یہ ان سے ڈرتے ہیں۔ ان کا دل ہے کہ بیک ڈور سے کوئی آئے اور کام چلاتا رہے، کنٹرولڈ سلیکٹڈ قسم کی گورنمنٹس رہیں۔ تو اب یہ جو ان کے اعلیٰ کار ہیں انہیں یہ 18ویں ترمیم سے دکھ ہے۔ دیکھیں نا 18ویں ترمیم کا دکھ یہ ہے کہ جس سے صوبے خود مختار ہو گئے۔ ارے بھائی بتائیں، دنیا جہان میں صوبوں کی خود مختاری تو اب مان لیا گیا ہے، کون سا ملک ہے جو صوبائی خود مختاری کو نہیں مانتا؟ اچھا جی اس میں جی صوبوں کو خود مختاری ملی تو صحت کا نظام ادھر چلا گیا، تو بھائی ان کے پاس ہی جانا تھا۔ آپ لوگوں نے صحت کے معاملے میں کیا کیا ہے؟ آپ نے جو کوارڈینیشن کرنی چاہیے تھی آگے نہیں کی۔ 18ویں ترمیم کو نیچے تک ڈیوالو کرنا تھا ہمیں، تیسری حکومت تک، لیکن انہوں نے تو بھی صوبائی حکومتوں کے راستے بند کرنا شروع کر دیے۔ ابھی آپ نے رضا بھائی بات کی پارلیمان کے اندر، پارلیمان کا بتا دیا جی ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ وزیر خارجہ آئے اور وزیر صحت کی جگہ پہ کھڑا ہو کے اور اپوزیشن کو اشتعال دلائے اور ایک ہی حکومت جو مختلف سیاسی جماعت کی ہے اس پہ حملہ آور ہو جائے۔ بھائی آپ فارن افیئرز کے بارے میں بات کریں، ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ وزیر صحت بھی ہے، اس کی ذمہ داری تھی کہ کرونا کے اوپر اجلاس تھا، آپ آتے، آپ لوگوں کو بتاتے کہ ہمارے نیشنل ہیلتھ سسٹم میں کیا بہتریاں لائی جائیں گی، کیا لے کے آئی جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی اپوزیشن رضا صاحب ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی پوری سپیچ دیکھیں، انہوں نے یہی بات کی کہ ہم آپ سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے پرائم منسٹر صاحب آئیں اور لیڈ کریں۔ لیکن یہ کتنی آپ نے خود سنی شاہ محمود قریشی صاحب کی، اور اس کے بعد وہ جو پھر وزیر ہیں جس قسم کی وہ گفتگو فرماتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لی۔ مجھے بتائیں کہ اس گلوبل پینڈیمک کے وقت پہ کوئی ان کی ہوش مندی کی بات، انہوں نے پارلیمنٹ کو کولیکٹیو وزڈم کی جگہ بنانے کی بجائے اکھاڑا بنانے کی کوشش کی ہے، کشتیاں کروانے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو پارلیمان کے اوپر سے، آئین کے اوپر سے، اور اس سلیکٹڈ حکومت کو اور اس کے سلیکٹڈ جو مسخرے ہیں انہیں حکومت کرنے کا موقع ملے۔ یہ ہے وہ تکلیف دہ مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے بھی کہا کہ 3-4 دن کے اندر اگر کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتا تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ آپ کا تو کام تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، ایک کنسنسس ایوالو کرتے، پرائم منسٹر صاحب تشریف لاتے، آ کے کہتے تمام اپوزیشن کے ممبرز کو کہ آپ کا میرا اختلاف رہے گا، لیکن اس وقت قوم ایک مصیبت کے اندر ہے، ایک تکلیف کے اندر ہے، آئے ہم لوگ اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کے اس وبا کے خلاف لڑیں، اور ایک اور ہم آج بھی تیار ہیں کہ وزیر اعظم صاحب قیادت کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ رانا صاحب، کل سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی فلور آف دا ہاؤس کے اوپر، آج پھر چودھری احسن اقبال صاحب کی اسپیچ بھی ہے، سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کی سینٹ کے اجلاس میں اسپیچ ہے، بڑی اچھی تقریریں ہو رہی ہیں، بڑی خوبصورت ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ وزیر اعظم ایوان میں موجود نہیں ہیں، وہ آ نہیں رہے، تو کیا اس کی وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ مطلب کیوں نہیں آ رہے وزیر اعظم ایوان میں؟ بدقسمتی سے جب سے پی ٹی آئی حکومت آئی ہے، نیشنل اسمبلی کے جو سیشنز ہیں ان میں بڑی ایگریشن دیکھی جاتی ہے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے پتہ نہیں یہ انسیکیور ہے یا امپیشنٹ ہے یا ان کو اینگر مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن کا تو کام ہے کہ وہ تنقید کرے فلور آف دا ہاؤس پہ، حکومت کو اس کا آئینہ دکھائے۔ گورنمنٹ کو تھوڑا سا جو ہے وہ برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کو موقع دے بولنے کا۔ یہ ان سے برداشت نہیں ہوتی تنقید، یہ موقع نہیں دینا چاہتے، اور جوابی کارروائی میں یہ
ہر لائن کراس کر جاتے ہیں. جہاں نیم کالنگ شروع ہو جاتی ہے, بلیم گیم اور چور چور کی جو آوازیں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے جو سیشن ہے وہ سارے کے سارے جو رزلٹ ہے آپ کے سامنے ہے. اسی طرح جب آپ ہماری حکومت دیکھتے تھے اور ہمارے 5 سال جو اسمبلی کے ہم نے گزارے وہ بڑے اسموتھ گئے, اور اس کی یہی وجہ تھی کہ ہم خیر آپ کے زمانے میں بھی نہیں آتے تھے اور اتنی انسیکیورٹی جو ہے وہ نہیں دکھائی جاتی تھی. اچھا, اب ان کی انسیکیورٹی کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ ان کی پرفارمنس کہیں بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. ٹی وی کی حد تک, الفاظ کے چناؤ کی حد تک, مدینے کی ریاست کی حد تک آپ کو یہ باتیں کرتے نظر آئیں گے, لیکن آن گراؤنڈ جو ہے وہ ریالٹی بالکل کچھ اور ہے. اور آج کل وینٹیلیٹرز کی بات ہو رہی ہے تو مجھے تو یہ حکومت بھی وینٹیلیٹر کے اوپر ہی نظر آتی ہے. اچھا, اور اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو وہ یہ ہے کہ نیا پاکستان کو جنرل صاحب جو ہے وہ ہیڈ کریں گے, وہ بھی وینٹیلیٹر پہ ہے. انفارمیشن منسٹری بھی جنرل صاحب وینٹیلیٹر پہ ہے. پی آئی اے پہ ایئر مارشل صاحب وینٹیلیٹر پہ ہے. پی ٹی اے جنرل صاحب وینٹیلیٹر پہ ہے. وابڈا وینٹیلیٹر پہ ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ لائف سپورٹ وینٹیلیٹر پہ ہے. ڈیفینس منسٹری, فارن منسٹری تو ہے ہی وینٹیلیٹر پہ. اب تو پنجاب بیٹ پروکیورمنٹ کو بھی اوور سائٹ جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب کریں گے, وہ بھی وینٹیلیٹر پہ ہے. کووڈ کے معاملے این ڈی ایم ہے, وہ بھی وینٹیلیٹر پہ ہے. اب یہ ان کی وجہ ہے انسیکیورٹی کی, کہ ان کے اپنے آرگنز تو فیل ہو گئے ہیں, ان کے پاس الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہیں, اور ان کو لائف سپورٹ پہ رکھا ہوا ہے. اور ان کے پاس کیونکہ دکھانے کو کچھ نہیں ہے تو وہاں سے ان کا جو برداشت میں جو کمی ہے وہ نظر آتی ہے. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے وینٹیلیٹر کے اوپر کہ اگر آپ زیادہ دیر رہیں وینٹیلیٹر پہ تو پھر انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ انفیکشن کے چانسز بڑھ گئے ہیں اس حکومت کے اندر, اور کہیں یہ کولیپس ہی نہ کر دے اپنے بوجھ کے نیچے. تو یہی آپ کو کرونا کی پرفارمنس بھی لے لیں تو یہی نظر آتی ہے کہ ہم ان سے ایک ہی سوال عباسی صاحب کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ڈاکیومنٹ دے دیں, کوئی اپنا اسٹریٹجی کا بیان دے دیں کہ یہ ہماری اسٹریٹجی ہے کووڈ کے اوپر. وہ آپ کو نہیں نظر آئے گی. لیکن آپ کو ان کی جو پریس کانفرنسز ہیں اس کے اندر آپ کو سمارٹ لاک ڈاؤن, پارشل لاک ڈاؤن وہ نظر آئے گا. لیکن جب آپ آن گراؤنڈ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایس او پیز جیسی چیز تو کہیں بھی نہیں ایگزسٹ کرتی. یہاں تک کہ جو ان کے اپنے پروگرام ہیں, جہاں احساس پروگرام میں یہ ریلیف دے رہے ہیں غریبوں کو, وہاں بھی ایس او پیز امپلیمنٹ نہیں ہوتے نظر آئیں گے. تو ایشو جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ان کی جو انسیکیورٹی ہے اور جو اگریشن ہے اور جو یہ بار بار رولا ڈالتے ہیں کرپشن کا, اس کی وجہ میں نے آپ کو سمجھا دی کہ یہ حکومت وینٹیلیٹر حکومت. اچھا, اس میں ایک تجویز اگر رانا صاحب یہ بھی تو دی جا سکتی ہے کہ جو این سی او سی کے نام سے اس وقت ایک فورم ہے جو اوور سائٹ کر رہا ہے ان تمام معاملات کی کہ جو کورونا اسپیسیفک ہیں, اور اس کے اندر اسد عمر صاحب وزیر اعظم کی نیابت کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں وہ. اس کے علاوہ چاروں صوبوں کی جو صوبائی حکومتیں ہیں وزرائے اعلیٰ سمیت وہ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں. تو کیوں نہیں یہ تجویز آپ کی طرف سے جاتی کہ یعنی نون لیگ کی طرف سے تجویز کیوں نہیں جاتی کہ این سی او سی کے اندر قائد حزب اختلاف جو ہیں جو کہ آپ کی جماعت سے متعلق ہیں ان کو بھی ریپرزنٹیشن مل جائے, تو اس سے کم از کم شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ جو گلہ ہے کہ ان کو اسٹریٹجی پیپر نہیں مل رہا ہے, تو وہ این سی او سی میں اگر بیٹھ جائیں گے, خود شاہد خاقان عباسی صاحب اگر بیٹھ جائیں گے تو میرا خیال ہے ان کا گلہ دور ہو جائے گا. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, ہم نے تو اپنی ڈیمانڈ آگے پیش کر دی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پارلیمانی کمیٹی آپ کووڈ کے اوپر تشکیل دیں جس کے اندر ڈیلی بیسس کے اوپر مانیٹرنگ ہو, اور ہر پارٹی کے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ اس کے اندر اس کو ریپرزینٹ کریں. تو ہماری ڈیمانڈ تو آ گئی ہے اس چیز. اچھا, احمد جواد صاحب, این سی او سی کے اندر حزب اختلاف کی نمائندگی کا اگر پوائنٹ آ جاتا ہے تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ اکوموڈیٹ کر لیں گے آپ قائد حزب اختلاف کے ریپرزنٹیٹو کو این سی او سی میں؟ دیکھیں, قائد حزب اختلاف اگر پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ اس ملک کا جو ایک سب سے ہائیسٹ فورم ہے وہاں پہ موجود ہے, تو این سی او سی میں ان کا ہونا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ جو تجویز ہے یہ ایک اچھی تجویز ہے, خاص طور پہ جب آپ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو حکومت کے اقدامات کے حوالے سے ایک کافی گیپ نظر آتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا. اگر این سی او سی میں اگر قائد حزب اختلاف بھی ہوں گے تو جو کچھ بھی ہوگا ان کے سامنے ہوگا. تو ذاتی طور پہ میں آپ کے اس مشورے کو ریکمینڈ کروں گا. تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا. جی احمد جواد صاحب, مجھے بتایا جا رہا ہے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, آپ ہی کے پاس آؤں گا ایک مختصر وقفے کے بعد.
جی وقفے کے بعد خوش آمدید احمد جواد صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہیں۔ وقفے سے پہلے ان کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ این سی او سی میں قائد حزب اختلاف کی نمائندگی کے عنوان سے جو نقطہ اٹھایا گیا تھا اس کو انڈورس کیا احمد جواد صاحب نے، اور ہم سے وعدہ بھی کیا کہ وہ اس بات کو کنوے کریں گے اپنی اعلیٰ قیادت تک۔ احمد جواد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دی اکنالجمنٹ۔ سوال یہ ہے، بلکہ تجزیہ ہے ایک، اور اس کے اوپر پھر میں آپ سے تبصرہ چاہوں گا۔ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پولیٹیکل کمیونیکیشنز کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، کل رات گئے جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا، جو اس سے پہلے حکومت پنجاب کے لیے خدمات انجام دے رہے تھے، کچھ عرصے کے لیے پس پردہ چلے گئے، پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں دیکھے جا رہے تھے کچھ دنوں سے۔ کل رات ایک بہت دلچسپ اس کے اوپر ڈائلاگ ہو رہا تھا، اور اس کے اندر آپس میں ہماری صحافی برادری کے لوگ تجزیے تبصرے کر رہے تھے کہ جناب ان کو کیوں نوٹیفائی کیا گیا ہے کیسے ٹائم کے اوپر۔ تو ایک بڑا دلچسپ تجزیہ سامنے آیا، وہ یہ کہ محترم جناب جو باجوہ صاحب ہیں جن کو اسپیشل اسسٹنٹ لگایا گیا ہے، وہ ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ بیک گراؤنڈ کے حامل ہیں، لہٰذا بہت سنجیدہ گفتگو ہی ایکسپیکٹ کی جائے گی ان کی طرف سے۔ پھر جو شبلی فراز صاحب جن کو وفاقی وزیر بنایا گیا اطلاعات، وہ بھی ایک دھیمے مزاج کے اور ایک اچھا تعلیمی اکیڈمک پس منظر رکھتے ہیں اور اپنے والد بزرگوار کی لیگیسی بھی کیری کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی بہت ڈگنیٹی کا ہی مظاہرہ متوقع ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور ایسے میں شہباز گل صاحب کو ایک ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین کے طور پر لایا گیا ہے، جو آ کر وہ ریکوائرمنٹس پوری کریں گے کہ جو شاید باجوہ صاحب کی ڈگنیٹی ان کو اجازت نہیں دے گی، اور جو شاید شبلی فراز صاحب کی تحمل اور بردباری ان کو اجازت نہیں دے گی۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیں، اس میں رضا سید صاحب ایک تو میرا خیال ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے کل پارلیمنٹ کے اندر ایک انہوں نے کمنٹ دیا تھا کہ ایک ہی ڈاکٹر تھا ان کے پاس، اس کو بھی گھر بھیج دیا، تو ہمارے پاس ہم نے ایک ڈاکٹر تو ہم لے آئے ہیں، ایک ریپلیسمنٹ، تو ڈاکٹر شہباز گل از ناٹ دی ریپلیسمنٹ۔ لیکن یہ تو ایک لائٹر ٹون میں بات کر رہا تھا۔ لیکن دیکھیں، کوئی بھی ٹیم ہو، ٹیم چاہے کرکٹ کا میچ کھیل رہی ہو یا میڈیا اسٹریٹجی ہو یا کوئی قومی معاملات ہوں، اس میں یقیناً آپ کو اوپننگ بیٹسمین بھی چاہیے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اننگ کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے، آپ کو مڈل آرڈر بھی چاہیے ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو اور بہتر کرنا ہوتا ہے، اور آخری جو بیٹنگ لائن میں ہوتے ہیں انہوں نے کچھ تھوڑا سا تیز کھیلنا ہوتا ہے، تیز کھیلنے کی بھی ریکوائرمنٹ آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ کمبینیشن ہوتی ہے، جس میں ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین بھی ہونے چاہیے، جس میں روک کے کھیلنے والے بھی ہونے چاہیے، اور تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر از دا کیپٹن آف دا ٹیم، اور ان کو پتہ ہے کہ ٹیم کو کس کمبینیشن کے ساتھ انہوں نے کھلانا ہے۔ تو اگر یہ بھی زیوم کر لیا جائے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو جو ایس اے پی ایم ہیں وہ دھیمے مزاج کے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میڈیا اسٹریٹجی میں نیریٹو جو ہے پیش کرنے کے مختلف انداز ہیں، اور یہ کسی ایک پارٹی تک محدود نہیں ہے۔ ہر پارٹی کے اندر نیریٹو کو دھیمے انداز سے پیش کرنے والے، لاجک اور نالج کے ساتھ پیش کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور دھواں دار بیٹنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جس میں یہ نہیں پتا چلتا کہ چوکا کدھر جا رہا ہے اور چھکا کدھر جا رہا ہے، اور بعض اوقات گیند اسٹیڈیم سے باہر بھی چلی جاتی ہے اور بعض اوقات گیند واپس بھی نہیں آتی۔ تو یہ ایک کمبینیشن ہے جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے، اور خاص طور پہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کو اپنی اسٹریٹجی کے مطابق جو ہے ٹیم نہیں آپ بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ لیکن احمد جواد صاحب، ایک ویکینسی ابھی بھی خالی نظر آ رہی ہے میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے، اور وہ ویکینسی ہے اسپنر کی، جس کی بڑی شدید ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اس وقت جو ہے اسپنر کی کمی محسوس ہو رہی ہے ساری ایکویشن کے اندر۔ تو آئی ہوپ کہ جلد خان صاحب کو کوئی اچھا اسپنر بھی مل جائے گا میڈیا مینجمنٹ کے لیے۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، لیکن اگر آپ رضا صاحب اس میں تھوڑا سا ایک میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ وکٹ کی حالت دیکھیں تو یہاں پہ اسپنر جو ہے شاید زیادہ کامیاب نہ ہو، اسپنر زیادہ کامیاب نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، فلیٹ وکٹس ہے۔ صحیح۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، کیا کہیے گا؟ شہباز گل صاحب کا بالآخر نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، کیا آپ متفق ہیں اس تجزیے سے جو ابھی کچھ دیر پہلے پیش کیا گیا، احمد جواد صاحب کے سامنے سوال کی شکل میں رکھا گیا؟ رضا بھائی، جب سے پرائم منسٹر نے بزدار صاحب کو کہا تھا کہ یہ میرا وسیم اکرم پلس ہے، تو میں تب سے کہہ رہا تھا کہ بزدار صاحب بزدار ہیں اور عمران خان صاحب بزدار پلس ہیں۔ آج آپ کو پتہ چلا کہ جو منسٹر فیل ہوا یہاں پہ اسپوکس پرسن پنجاب کے اندر، بزدار پلس نے اسے
ایک ایسی وزارت دی جس کے کسی بھی پولیٹیکل ورکر نے کبھی نہیں سنا, پولیٹیکل انالسٹ نے کبھی, آپ نے کبھی یہ وزارت کے بارے میں سنا تھا کبھی کوئی پولیٹیکل کمیونیکیشن کی بھی کوئی وزارت ہوتی ہے؟ یہ وہ مزہ ہے جو اس پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اور سارے دھڑلے سے بیٹھ کے ہنس ہنس کے تبصرہ کرتے ہیں. وہ آپا فردوس بھی کل تک بیچاری کرکٹ کی زبان میں تبصرہ کرتی تھی کہ مڈل آرڈر پہ ایسے ہوگا, ہمارا اوپننگ بیٹسمین ایسے ہوں گے. یار 11 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے کرکٹ کی ٹیم, اور کرکٹ ایک کھیل ہے. سیریس کام کو نان سیریس مثالوں کے ساتھ پچھلے 20 مہینے میں پاکستان کو مذاق بنا دیا گیا ہے. اب دیکھیں نا, جس حکومت کو دیکھیں رضا صاحب, اگر آپ سچ بولیں گے تو ایک ہی زبان کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ہی چہرے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو جھوٹ بولنا ہے تو پھر آپ کو بہت سے لوگ چاہیے. پنجاب کے اندر آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں ترجمان چاہیے. اوپر ہر مہینے کے بعد آپ کا ترجمان, آپ کا وزیر اطلاعات بدل جائے گا. ہماری حکومت تھی, ہماری ایک ہی زبان تھی, ہماری زبان قمر زمان قاہرہ تھا, اس کی عزت ساری دنیا کرتی تھی کیونکہ ہم سچ بول رہے تھے. ہمارے سے اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارے مخالفین ہو سکتے ہیں, ہماری پالیسی سے اختلاف کیا جا سکتا تھا, لیکن ہماری زبان کی سچائی کے اوپر اختلاف نہیں کیا جا سکتا تھا. اب انہیں کہاں سے ضرورت پڑتی ہے, کہیں سے آرڈر سے یہ بندے لے کے آتے ہیں, کبھی رینٹا منسٹر لے کے آتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ چلے احمد فراز کی جو عزت سادات ہے وہ تباہ کرنے کے لیے شبلی فراز صاحب کو لے آیا جائے. لیکن جو احمد فراز صاحب کی جد و جہد اور جو پھر شبلی فراز صاحب نے جس حکومت اور جس حکومت کی پالیسیز کا دفاع کرنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اب یہ نئے صاحب آئے ہیں جنہیں انہوں نے پولیٹیکل کمیونیکیشن کے لیے رکھا ہے. یہ وہ صاحب ہیں جنہیں یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی سے نکالا گیا, ریکارڈ کے اوپر ہے, ان کو کن کن ان کی حرکتوں کے اوپر نکالا گیا آپ جانتے ہیں. میرے ساتھ موصوف ایک پروگرام کے اندر شیشہ توڑ چکے ہیں ٹیبل پہ ہاتھ مار مار کے. تو یہ ان کے مظاہرے ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو جو چیز بالکل پسند نہیں ہے وہ مہذب پن پسند نہیں ہے, اچھی گفتگو پسند نہیں ہے. اسی لیے انہیں کبھی بھی وہ جو پچھلی ہماری حکومت تھی, کیونکہ ان کا نشان شیر تھا, انتخابی نشان, تو وہ اپنے ساتھیوں کو میاں صاحب کہا کرتے تھے تگڑا ہو شیر بن. لیکن بنی گالا کے لوگوں کو جو زیادہ گالیاں دے, خان صاحب کہتے ہیں تگڑا بن شیرو. اور یہ شیرو بننے کی جو ایک دوڑ ہے اس کے اندر لوگوں کو اتنا پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے گالیاں بکیں, آپ زیادہ سے زیادہ بدتمیزی کریں, بد تہذیبی کریں, لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں, جھوٹ دبا کے بولیں اور لوگوں کے ریلیف کی بات نہ کریں, ہر ایک پرانے 30 سال کی باتوں میں لگے رہیں. جو بندہ بات کرے اسے 30 سال پرانا یاد کروا دیں, آج کی بات کا جواب نہ دیں. تو اس حکومت کا وزیر پولیٹیکل کمیونیکیشن کا پھر یہ گل صاحب جیسے ہی ہو سکتے ہیں. یہ جو گل مل لگی ہوئی ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر, مذاق ہے. میں حیران ہوتا ہوں جب آپ پرائم منسٹر صاحب کی کچن کیبنٹ دیکھتے ہیں, کچن کیبنٹ دیکھتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے. جی ایک مختصر سوال ہے, گو کہ جو جن کے حوالے سے یہ بات ہے انہوں نے تو موقف دے دیا اس کے اوپر, لیکن کہا جا رہا ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ممکنہ طور پر بلاول ہاؤس رابطہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی خواہش کی درخواست کے ساتھ. اس کی تصدیق یا تردید کیجیے گا. دیکھیں جی, ہمیں اس بارے میں پارٹی کے اندر بالکل بھی سوچا نہیں جا رہا اور نہ سوچا جائے گا. ایسے لوگ جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں, پہلے بھی چند مہینوں کے لیے آپا فردوس کو لیا گیا تھا اور وہ بھی کوئی ایکسپیرینس ہمارا پارٹی کا اچھا نہیں تھا. پارٹی کے اندر اختلاف رائے تھا. میں نہیں سمجھتا کہ جن لوگوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے, پارٹی کی قیادت کے بارے میں باتیں کی ہیں. اب فردوس آپا کا وہی حال ہے جو ان کا ایک کلپ ہے, جب شاہ محمود قریشی صاحب نے ہماری حکومت کو چھوڑا تھا تو فردوس آپا نے آ کے اس وقت کہا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کو چھوڑتا ہے اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. جی یہ کلپ بالکل موجود ہے. تیزی سے آگے بڑھنا ہے. مجھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما رانا احسان افضل صاحب سے بھی یہی میں سوال پوچھنا چاہوں گا. شہباز گل صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ نے فرمایا کہ اسپنر کی ضرورت ہے. میرا ذرا موقف مختلف ہے. میرے خیال سے پرفارمنس کی ضرورت ہے. اچھا, اسپوکس پرسنز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو بار بار چینج کریں. جو ٹڈی دل ہے, جو لوکس کا حملہ ہے, وہ چھوٹا سا تھا لیکن اب وہ اتنا بڑا بن گیا ہے کہ آپ کی ربی اور خریف کراپس پہ 450 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے. وہ اسپوکس پرسن نے نہیں ٹھیک کرنا,
وہ پرفارمنس نے ٹھیک کرنا ہے. صحیح. پولیو کی مس مینجمنٹ اسپوکس پرسن نے نہیں ٹھیک کرنی, پرفارمنس نے ٹھیک کرنی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ -3% تھی کووڈ سے پہلے, اب تو شاید -10% پہ ہو, وہ پرفارمنس نے ٹھیک کرنی ہے, شہباز گل صاحب نے نہیں ٹھیک کرنی. ان کی فسکل پرفارمنس, جنہوں نے ڈیفیسٹ 2000 ارب سے 4000 ارب پہ لے گئے, وہ بھی پرفارمنس ٹھیک کرے گی. اسی طرح 50 لاکھ گھر جو ہیں, جو خواب انہوں نے دکھایا, وہ بھی پرفارمنس ہوگی تو بنیں گے, ورنہ نہیں بنیں گے. 1 کروڑ نوکریاں منفی ہو گئی, ملی نہیں. انفلیشن جو ہے 10% پہ ہے آج اس سال کی کھڑی, 5% پہ تھی ہمارے 5 سالوں میں. یہ پرفارمنس نے ٹھیک کرنی ہے, اسپوکس پرسن نے نہیں ٹھیک کرنی. جی ڈی پی گروتھ 5.8 سے منفی -1.5 کا پاکستان کا سفر, پرفارمنس ٹھیک کرے گا, باتیں نہیں ٹھیک کریں گی. لیکن یہ 2 سال ہو گئے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ اسپوکس پرسن ہی کے اوپر ہی فوکس ہے, بیانیے کے اوپر فوکس ہے, پروپیگنڈا کے اوپر فوکس ہے, آن گراؤنڈ کنٹرول کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی فرمایا کہ آدھی حکومت تو وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, لائف سپورٹ پہ چل رہی ہے. کتنے ادارے میں نے گنوائے جو افواج پاکستان چلا رہا ہے, ان کو سپورٹ ملی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ زندہ ہیں. اگر وہ نہ ہو تو پوری حکومت کا سٹرکچر کلیپس ہو جاتا ہے. ان کے کنٹرول میں نہ معیشت ہے اس ملک کی, نہ کرونا ہے. یہ شہباز گل صاحب کو لگا دیں, وہ بھی ٹی وی پہ آئیں گے, آل فال جو ہے وہ باتیں کریں گے, اور یہی ان کا کرائٹیریا ہے کہ ان کو چپ کرائیں. اگر آپ نیب کو دیکھ لیں, وہاں بھی یہی فوکس ہے. حمزہ شہباز شریف 11 مہینے سے جیل میں ہے. مجھے بتائیں کیوں نہیں آج تک ان پہ ریفرنس فائل ہوا؟ کون جواب دہ ہے ان کے 11 مہینوں کا؟ لیکن یہاں بیانیے کے اوپر فوکس ہے, پرفارمنس پہ نہیں ہے. باتوں سے اگر ملک چل جائے تو یہ چلا لیتے, لیکن بدقسمتی سے آپ نے سنا ہوگا کہ کام بولتا ہے, یہاں کام نہیں بول رہا, اسپوکس پرسن بولتے ہیں. صحیح ہے. بہت آپ نے اس کو یعنی دلچسپ انداز میں کلوز کیا ہے سارے معاملے کو. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہم, لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اختتامی حصہ ہے پروگرام کا, لیکن اس کے اندر لازمی گفتگو ہے کووڈ-19 کے حوالے سے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے منسوب ایک خبر ہمارے پاس موجود ہے, جس میں ان کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے کہ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ کووڈ-19 جلد اس دنیا سے جانے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا بھر کے عوام کو کووڈ-19 کے ساتھ زندگی گزارنے کے جو اطوار ہیں ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. عام ترین ہے یہ معاملہ. ہمارے پاس موجود اعداد و شمار کے مطابق اس وقت تک پاکستان میں کورونا کے 35,788 مصدقہ کیسز موجود ہیں, جبکہ 770 افراد جاں بھاگ ہو چکے ہیں. یاد رہے کہ یہ اعداد و شمار مسلسل انکریمنٹ اس کے اندر ہو رہا ہے. تینوں سیاسی جماعتوں سے ہم اس وقت یہ پولیٹیکل کویسچن بالکل بھی نہیں ہے. آپ کیونکہ پاکستان کے عوام کی ٹوٹل ریپریزنٹیشن ہے, اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, اس وقت تینوں بڑی جماعتوں کی شکل میں ہمارے پاس. کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستان کے عوام کو کرونا کی احتیاط کے حوالے سے, احمد جواد صاحب؟ دیکھیں, میں نے تو جو کرونا کے حوالے سے لوگوں کا جنرلی جو ایک بیہیویئر دیکھا ہے, چاہے وہ بازاروں میں ہے, چاہے وہ سٹریٹس میں ہے, چاہے وہ ایون پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں, میں نے ہر صورت میں اس کو دیکھا ہے کہ ایک بڑا نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے. میں لوگوں کو افطاریاں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں لوگوں کو ڈنرز کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, شاپنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ اگر یہ 2 مہینے پہلے اگر یہ چیزیں ہم کر رہے ہوتے تو شاید اتنی خطرناک نہ ہوتی, کیونکہ اس وقت تو کرونا ابھی پھیلنے کا آغاز ہوا تھا. لیکن ابھی اس سٹیج کے اوپر کہ جب ہم اب یہ جو لاسٹ 10 ڈیز میں کہوں گا کہ جس میں تیزی سے کرونا میں اضافہ ہوا ہے, ہم تو اب اس ریڈ زون میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ تمام شہروں میں, بڑے شہروں میں خاص طور پہ وہ پھیل چکا ہے. اور اب یہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے کہ ہم, کیونکہ انفیکشن ریٹ جو ہے وہ کوئی 15 اور 20 کے درمیان نظر آ رہا ہے, تو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے ابھی بھی اگرچہ 11-12 ہزار پر ڈے کے حساب سے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ 10 لاکھ پہ اگر اس کو دیکھیں پر ٹیسٹ, تو وہ ابھی بھی
اٹ از ون آف دا لوئسٹ. صحیح. ہم اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو جب تک نہیں بڑھائیں گے ہمیں نہیں پوری صورتحال کا اندازہ ہوگا. اس ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے ساتھ ہم آلریڈی جو ہے اب 1,500 ایوریج 1,000-1,500 جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. اور اس ایسٹیمیٹ سے اگر آپ دیکھیں تو 30 مئی تک ہم ویل اوور 50,000 60,000 آپ کے کرونا پیشنٹس کی تعداد ہوگی. اور جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کا ایکسپونینشیل گروتھ بڑھے گا. یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جب تک کہ ہم پیک ایک دفعہ ٹچ کرنے کے بعد نیچے ہمارا گراف آنا نہیں شروع ہوتا, یہ ایکسپونینشیل گروتھ جو ہے یہ 1,000 سے 1,500 1.5 سے 2 2 سے 2.5 2.5 سے 3 یہ بڑھے گا, بڑھ سکتا ہے. اور یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن شاید ہمیں واپس لے کے آنا پڑے اور شاید اس سے بھی زیادہ سخت کرنا پڑے. ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب, آپ کا میسج کیا ہے اپنے فالوورز کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے کووڈ کے حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے پہلی جو بنیادی ضرورت دیکھنے کی ہے وہ ہے کہ ہماری کیا کیپیسٹی ہے ہمارے نیشنل ہیلتھ سسٹم کی. آپ کے سامنے سب سے زیادہ ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ افیکٹ ہو رہا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. اور اگر آپ کے مسیحا یا جنہوں نے آپ کا علاج کرنا ہے وہی ٹھیک نہیں ہوں گے اور آپ کی سہولتیں نہیں ہوں گی تو پھر پاکستان کے اندر خدا نخواستہ ایک بڑی بری صورتحال ہو سکتی ہے. اور رضا بھائی, یہی وہ بات تھی جسے مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر سب سے ینگ جو لیڈر ہے چیئرمین بلاول بھٹو, وہ پچھلے 3 مہینے سے منتیں کر رہے ہیں, لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس لے کے آ رہے تھے اور پرائم منسٹر کو یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے اس وقت پاپولر فیصلوں کا وقت نہیں ہے, اس وقت درست فیصلوں کا وقت ہے. لیکن بدقسمتی سے کہ جو جواد صاحب ابھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں لاک ڈاؤن سے واپس آنا پڑے گا, تو خدا کے لیے یہ سیکرٹری انفارمیشن ہے پی ٹی آئی کے, یہ قریب بیٹھیں اور پرائم منسٹر کو سمجھائیں کہ یہ کوئی انہوں نے جو اپنا ایک بات سوچ لی ہے کہ لاک ڈاؤن بڑی بری بات ہے, لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, اور ڈے فرسٹ سے انہوں نے لاک ڈاؤن کے خلاف باتیں کر کے لوگوں کو ایک طرح سے زیادہ دلیر بنا دیا ہے کہ وہ نہ تو اس بیماری کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ لاک ڈاؤن کو وہ اہمیت دیتے ہیں. اب جس طرح سے لاک ڈاؤن کی بعد یہ جو تھوڑے دنوں کے 4-5 دن کے اندر جو حالات ہوئے ہیں آپ کے سامنے, اور پیپلز پارٹی نے کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے, لوگ عبادتوں میں مصروف ہیں, اس دفعہ ہم عید بھی سادگی سے منا لیتے, کوئی شاپنگ کی ضرورت نہیں تھی, بہت سارے معاملات کی ضرورت نہیں تھی, نہ یہ بازار سجتے, نہ ان بازاروں کے اندر اتنا رش ہوتا. اب ہم ایس او پیز کہاں آپ فالو کروائیں گے؟ مجھے بتائیں, جس ایک دکان کے اندر 100-150 لوگ اندر ہوں, روڈ کے اوپر لگے ہوں, پہلے انہوں نے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے لائنیں لگوائیں, لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا کیا, اب اس کے بعد انہوں نے اب یہ بازاروں کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی غلط فیصلے ہیں جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا, اور یہ ہم پچھتائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. آج بھی مبارک رات ہے اور آج یہ رمضان کا مہینہ ہے, آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے, لیکن جو ہمیں کرنے کے کام تھے وہ ہم نے بالکل نہیں کیے ہیں. گورنمنٹ نے بالکل ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا, اور خصوصی طور پہ پرائم منسٹر نے بہت نان سیریس ایٹیٹیوڈ رکھا ہے. اور آج کل لوگوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اس معاملے کے اندر عمران خان صاحب کی بات نہ سنیں, بہت نقصان دہ باتیں ہیں, ہوش کریں تھوڑی دیر کے لیے. اگر آپ اپنی زندگی کو اہمیت دے دیں, کاروبار ساری زندگی ہوتے رہیں گے. احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, اختتامی مراحل ہیں, کووڈ کی احتیاط کے حوالے سے اپنے فالوورز کو, پاکستان کے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ابھی امریکہ کی میں خبریں سن رہا تھا تو وہاں 3 لاکھ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, اور وہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کافی نہیں ہے. ہم لوگ 12,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہماری بھی 22 کروڑ کی آبادی ہے, تو یہ ٹیسٹنگ ناکافی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب ہم کتنا اس ٹیسٹنگ کو انہانس کر سکتے ہیں, اور پارشل لاک ڈاؤن کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سپریڈ کو مانیٹر کریں اور ان لوگوں کو کوارنٹین کریں تاکہ جو ہے کچھ جگہوں پہ سخت لاک ڈاؤن ہو. لیکن ہمارے ایسے کچھ نہیں ہو رہا. جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی حد تک سویڈن ماڈل کے اوپر چلے گئے کہ سب کچھ کھلا ہے, تو اس کے اوپر زیادہ لوڈ گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری چھوڑ کے عوام پہ ڈال دی. اب یہ عوام کے اوپر ہے
کہ ہم نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. بالکل. تو میں عوام سے یہی اپیل کروں گا کہ یہ چیز سیریس ہے. ہم اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ ہمارے گلی محلوں میں اموات شروع ہو جائیں. اس سے پہلے ہم جاگ جائیں, اس سے پہلے ہم احتیاط کرنا شروع کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور واقعی یہ افطاریوں کے اندر ابھی افطاریاں ہو رہی ہیں, بازاروں میں لوگ گھوم رہے ہیں, یہ زندگی موت کا سوال ہے. اگر آپ زیادہ ہائی رسک پہ نہیں ہیں تو آپ کے گھر میں بزرگ ہیں, وہ ہائی رسک کے اوپر ہیں, خدا نہ خواستہ ان کو یہ اسپریڈ کر جاتا ہے تو یہ جان لیوا ہو سکتا ہے. تو اپنے ہاتھ دھوئیں, اپنا سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں, ماسک پہنیں, احتیاط کریں, بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں. یہی میسج ہے میرا پاکستانیوں کو اور جو سب لوگ جو اس شو کو دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مہمانان گرامی, قیمتی وقت دیا ہمارے ناظرین کے لیے. اور تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کا ایک ہی موقف ہے کووڈ کے حوالے سے, اور وہ یہ کہ احتیاط لازم ہے. ہم سب کو, ہر پاکستانی کو, ہر انسان کو اپنی ذاتی زندگی میں احتیاط کو جاری رکھنا ہے, کیونکہ کووڈ سے بچنے کے لیے فی الحال احتیاط کے علاوہ اور کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. بشرط صحت و زندگی. اختتام ہفتہ کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس دوران اپنا بے حد خیال رکھیے گا. جی پاکستان کے لیے.